बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी, थंबनेल पे आपको पता है कि आज फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है, तो उस सिलसिले में यानी वीलॉग मुझे अर्जेंटली आपसे करना, अभी भी यानी वो प्रोसीडिंग जारी हो रही है। फुल कोर्ट यूथड़ों की दौड़ें, वेल डन काजी साहब। अब आगे क्या होगा, असल सवाल ये है जनाब जी। तो जैसे कि आपको पता है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा साहब ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यानी हल्फ उठाया। एक तारीख दौर उमर अता बंदयाल की शक्ल में गया और एक जो रोशनी की किरण यानी फूटी उम्मीद की काजी साहब के यानी सूरत में। तो कल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक खूबसूरत तरीन यानी दिन था कि हम कह सकते हैं कि कल से हमने कॉन्स्टिट्यूशनली एक यानी सफ़र का आगाज़ किया। तो जैसे कि आपको पता है कि यानी काजी साहब एक मिनट भी नहीं बैठे, उन्होंने ना जरा कहते ना साह करना, उन्होंने जनाब एक मिनट भी नहीं कटिया। हल्फ उठाने से पहले ही यानी जब उनकी ये नॉमिनेशन वगैरह सारा कुछ हो गया था, तो वो जो काज लिस्ट में लगता है केस, रजिस्ट्रार साहब ने वो लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है यानी इसको लगा दिया था। और हल्फ उठाने के बाद ही जनाब जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने मतलब ए होंगे जी असली जज कि अब तो ही पहला जो ऑर्डर किया है वो फुल कोर्ट पहले मीटिंग और फिर उसके बाद यानी फुल कोर्ट यानी जो यानी बेंच बने जो अब इस पर फैसला करेगा। और इत्थों ही रोशनी जी करना है वो जनाब फुटणगियां। और इससे पहले कि मैं इस तरफ यानी जाऊं कि यानी आज क्या प्रोसीडिंग हुई है, मैंने उसको यानी क्रिटिकली देखा सुना, और वो बिल्कुल मेरे विजदान के मुताबिक जो यानी मामलात आगे चल रहे हैं। और जो रिजल्ट्स तो मैंने आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ यानी पिछले व्लॉग्स में कि यानी क्या नतीजा आना है। और मैं जस्ट आपको ये कहूँगा कि ये होता है किरदार, ये होता है अपने सलाहियतों पे यानी यकीन। और जब आपका कोई यानी गरज ना हो, आप बेलॉस हों, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हों, एनू कहते जज। ठीक है जी। आप देखिए कि पाकिस्तान की उन्होंने हिस्ट्री चेंज की। सबसे पहले तो ये कि जब आज वो पहला दिन था उनका एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो जब वो तशरीफ़ लाए तो एक मामूली से प्रोटोकॉल में वो आए और एक यानी रीत है, ठीक है जी, कि हमेशा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाते हैं और पहले दिन आते हैं तो उनको फिर जो यानी जो आपकी पंजाब की पुलिस है उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। और इसे गार्ड ऑफ ऑनर 35-40 लाख रुपया जोड़ा है वो कौम का मेरा थोड़े पसीने का लग जाता है। तो काजी साहब ने जनाब उससे माजरत की और बिल्कुल सिंपल अंदाज में वो तशरीफ लेके आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जी जज आते हैं सर पूरी दुनिया च, ठीक है जी, जिस तरह आते हैं उस तरह आए और उनको एक बुके पेश किया गया वहाँ यानी स्टाफ की तरफ से। वहाँ उन्होंने 2-4-5 मिनट बात की और बात का यानी मकसद जो मुखफ़फ़ था वो इसी के यार इसी काम करना है, आज बहुत मसरूफ़ दिन है। और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सारे अमले को, मेरी नज़र में तो यानी हुक्म है, लेकिन उनका जो अंदाज़ था वो यानी बड़ा प्यार वाला था और तावन की यानी उनकी तरफ से इस्तदा थी अपने यानी स्टाफ को। तो जनाब ये होता है करैक्टर जनाब, ये होते हैं जज, ठीक है जी। एक वो भी जज सन उन्होंने हुण की जिक्र करी कि बेचारे डरते ही रहे फुल कोर्ट या यानी हथ कंबदे सन, वही 3-4 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सहूलतकार सन, ठीक है जी, उन्होंने बढ़ा के तो जनाब वो अपनी दिल पशौरी करते रहे। तो उसके अलावा जो ये तो था कि यानी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया और वो यानी उस तरह प्रोटोकॉल नहीं लिया। और बड़े 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 स्क्वाड आते ना जनाब, ठीक है जी, एक पुलिस का एक जो उनका यानी एक जो गाड़ी आती है जिसमें यानी कुछ यानी गार्ड्स वगैरह होते हैं, सिंपली जो पहले भी होते हैं और जो हर जज साहब के साथ हैं। तो काजी साहब अपने उसी यानी ये गाड़ी के साथ जो है आए हैं और अपनी ज़ाती गाड़ी पे जैसे वो शुरू से पहले भी आते हैं, वो ऑफिशियल यानी प्रोटोकॉल उन्होंने कभी भी नहीं लिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद भी जनाब ये एक बड़ी इनकरेजिंग चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो यानी मामला था इसका कि वो यानी पहला दिन उनका। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे आइए कि उन्होंने जिस फुल कोर्ट मीटिंग तो बंदयाल उमर अता बंदयाल डरता रहा, ठीक है जी, कि किधरे ऐ ना हो किधरे मेरे खिलाफ अदम तमाद ही ना हो जाए। तो काजी साहब ने ये जानते हुए भी, ठीक है जी, कि सुप्रीम कोर्ट में एक जो धड़ा या एक टोला है, ठीक है जी, वो एक बाकियात तो है उमर अता बंदयाल की,
اور ڈیفینیٹلی، لیکن دیکھیں انہوں نے کھلے یعنی دل کا یعنی مظاہرہ کیا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہی کر سکتے ہیں، اور فل کورٹ میٹنگ میں انہوں نے پورا کنسنسس لیا. دیکھیں وہ فی الحال یعنی آرڈر بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا بینچ بھی بنا سکتے ہیں. یہ مت بھولیں کہ عمر عطا بندیال نے غیر قانونی طور پر اپنے یہ سارے اختیارات یعنی یوز کیے. تو قاضی صاحب نے ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا. فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور اس میں جو 3-4 یعنی پوائنٹس ان کا یعنی جو ایجنڈا تھا کہ کس طرح یعنی لے کے چلنا ہے سپریم کورٹ کو، اور یعنی اس میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ کیوں نہ یہ جو فل کورٹ کا جو پروسیڈنگ ہے اس کو براہ راست پوری دنیا میں اور قوم میں پاکستان کو دکھائی جائے. تو اس پر سب کا کنسنسس کو دیکھیں جی، یہ خوبصورتی ہوتی ہے ایک لیڈرشپ کی کہ وہ کنسنسس کرتے ہیں کہ اگر مختلف دماغ بھی ہیں تو ان کو وہ کیسے ایک پیج پر لے آتے ہیں. یہ ہوتا ہے خلوص، یہ ہوتا ہے آئین دستور اور اپنی شخصیت کے اوپر یقین. ٹھیک ہے جی، کہ ایک ہی میٹنگ میں جو ساری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ یعنی ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ گئی اور انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیے، ٹھیک ہے جی، جو معاملات انہوں نے کیے ڈیسائیڈ کیے تو یعنی اس پر وہ عمل یعنی ہو رہا ہے. اچھا جی، یہ تو یعنی صورتحال میں نے آپ کو بتائی کہ جو بنا ہے یعنی جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ڈیسیژنز ہوئی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے اس کے بعد پروسیڈنگ شروع ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس میں نے ایک لائن لکھی کہ یعنی ویل ڈن، تو یہاں تک قاضی صاحب کو کہ قاضی صاحب آپ نے ایک دن میں یعنی اپنی ترجیحات جو ہیں یعنی وہ بتا دی ہیں. آپ نے بتا دیا کہ واٹ از کنسنسس، کنسنسس کیا ہوتا ہے، پاکستان کا چیف جسٹس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد جناب جب یعنی پروسیڈنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو دلائل یعنی دے رہے تھے وہ خواجہ طارق رحیم جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے آئیں بائیں شائیں جس طرح یعنی وہ پہلے بھی کر دیں مثلاً، ٹھیک ہے جی. تو اس پر یعنی انہیں کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. معزز چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، معزز جسٹس مسعود علی شاہ صاحب کی طرف سے، عطر من اللہ صاحب کی طرف سے، معزز جسٹس عطر من اللہ کی طرف، منیب اختر نے انہیں کچھ کوشچنس کیے سپورٹ کرنے واسطے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گیا ہوں نا، ظاہری گل ہے یہ لوگ ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی وہاں پر کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو جو کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، پروسیڈنگ کر رہے ہیں، اور کوشچن آنسر کا یعنی سلسلہ چل رہا ان کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے اپنا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں جی، یعنی اتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے یعنی آپ سے بات کرتے کرتے کہ اسی دوران جو باقی لوگ میاں نام ہی مجھے یاد نہیں، جو سندھ سے ہیں جی سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں، میاں محمد علی مظہر ہیں میرے خیال میں، جی ہاں، انہوں نے کوئی 1-2 کوشچنس کیے ہیں ریلیونٹ، اور عائشہ ملک صاحب نے بھی بس وہ تو ڈیفینیٹلی. باقی جو جج تھے شاہد وحید ہے، اس میں مظاہر علی نقوی ہے، اور یعنی وہ تو حسن رضا رضوی، وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آئے، مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ وہ شاید بینچ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب یعنی طارق رحیم صاحب کی جڑی آئیں بائیں شائیں سی وہ ویکھن والی سی کہ سوال گندم تے جناب جڑا جواب ہے وہ گندم ہی نہیں جناب، وہ جواب بلی. تو چیف جسٹس آف پاکستان بار بار ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نظیراں پیش کرنے دی بجائے انہوں نے ایک بڑا پوائنٹ کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ جو ہم ہیں پاکستان کے آئین کی تابع ہیں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم نے بات کرنی ہے یا سننی ہے یا جو فیصلہ کرنا ہے وہ بالکل سپریم کورٹ کی شکوں کے مطابق کرنا ہے. تو انہوں نے جناب اس پر جو یعنی کوشچنس کی تھے جنہوں نے کہنا نا میزائل عطر من اللہ صاحب نے مارے، ٹھیک ہے جی، اور طارق رحیم صاحب وہ جڑی میرا خیال 40-45 منٹ انتہائی بورنگ قسم دی یعنی جواب، کیونکہ انہوں نے عادت پہ سی سہولت کاراں دی کہ سہولت کار انہوں نے جناب بنا کے دیندے سن کیس، اور اس میں بھی سہولت کاری ہوئی ہے. 2-3 سہولت کاروں نے کی ہے کوشش، لیکن معزز چیف جسٹس صاحب نے یعنی بڑے طریقے کے ساتھ اس سہولت کاروں کی جو کوشش ہے یا جو آبزرویشنز تھی ان سے اپنے آپ کو یعنی علیحدہ کیا. باقاعدہ انہوں نے یعنی اس کا اظہار بھی فرمایا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جس طرح یہ اچھا، اس کے بعد ایک اور وکیل صاحب ہیں جی صدیقی صاحب ہیں، وہ دے رہے تھے، انہوں نے آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی
اور وہ آرگیومنٹ پھر وہی نظیروں پہ تھیں اور دلیلوں پہ تھیں, اور وہ جڑے پچھلے جڑے 3-4 رکنی جڑا ٹولا سی ان کے یعنی فیصلوں کا وہ بار بار یعنی ذکر کر رہے تھے, اور جس پر چیف جسٹس آف پاکستان بار بار انہیں یعنی یہ چیز بتا رہے تھے کہ جی آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق یعنی ہمارے ساتھ بات کریں, کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات کریں. یہ جو ایموشنلی باتیں ہیں یا یہ جو آپ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں یعنی یہ نال مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس پر جناب اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی اٹارنی جنرل جو منصور عوان صاحب ہیں, جی ایک تو مجھے منصور عوان صاحب سر بڑے پیارے لگتے ہیں, ایک تو میری برادری دین ساڑی ویلی دین جناب, ٹھیک ہے, اور یعنی میری ان کی ایک ہی برادری ہے, تو اس وجہ لازمی گل ہے سانوں پیارے بھی لگتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایسے ہیں بھی بڑے سونے پیارے سے, تو وہ تشریف لائے, اور کیونکہ انہوں نے آج ملک سے باہر بھی جانا ہے کسی یعنی کانفرنس میں پاکستان کی پریزنٹیشن کرنے کے لیے, تو اس پر پھر ان کے دلائل ابھی تھے بڑے مزیدار قسم کے. تو اس میں منیب اختر نے کوئی 2-3-4 یعنی اپنی آبزرویشنیں اور اپنی وہ کیا کہتے ہیں رائے دینا شروع کر دی, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا جی کہ ادھر رائے نہیں, دیر از اے کویسچن. پھر انہوں نے ذکر کیا کہ 57,000 یعنی کیسز جو ہیں, خاص طور پر یہ جو 1.5 سال عمرتاب بندیال کا دور تھا, اس میں تو انتہا ہوئی سیاسی مقدماتی, اور اس نے اپنے آپ کو اور تمام ججوں کو یعنی ادھر الجھائی رکھا انہی معاملات میں, اور وہ معاملات جو ہیں 57,000 تک پہنچ گئے. تو جسٹس صاحب نے کہا, فرمایا کہ جی ہم غریب عوام کے پسینے کی جو کمائی ہے اس سے ہم تنخواہیں لیتے ہیں, تو مجھے زیادہ فکر وہ ہے بھائی میں بے سکون ہوں. مطلب یہ تھی ان کی آبزرویشن اور یعنی ان کی ورڈٹ. تو اس میں معزز جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جڑے صحیح جج ہیں, اچھا انہوں نے 2 یا 3 کویشچنز کیے ہیں, اور انہوں نے یہ جو یعنی وکیل تھے پی ٹی آئی کے کہ یار ادھر ادھر دی گلاں نہ کرو, کوئی آئین قانون تو کوئی ہے, اگر کوئی اس دی بنتی ہے پریزنٹیشن, ٹھیک ہے, تے او مینوں تسی دسو کوئی دلیل ہے, کوئی آئین 'چ لکھے ہے, تو یار ادھر ادھر کا یعنی آپ وقت نہ ضائع کریں. تو اس پہ پھر وہی آئیں بائیں شائیں ظاہری گل ہے جدوں وہ کوئی سر پیر نہ ہوئے کسی چیز دا, ٹھیک ہے جی, کسی چیز کی کوئی بیس نہ ہوئے تو پھر تمہیں کہ وہ پھر آتا بھی بگڑیاں ہوئے پچھلے 4-5 سال تو کہ سہولت کار بیٹھے ہوئے جہے جناب تمہیں دلائل بھی یعنی بنا کے دین تے جتنے تسی تھڑکن لگو اتنے جناب وہ آبزرویشن دے بہانے تمہیں جڑا ہے وہ یعنی سنبھال بھی لین. تو ادھر اب فائز عیسیٰ صاحب جیسے یعنی مضبوط شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں. تو جناب ایسے کہ میرا یہ وجدان کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹین کرے گا یہ جو یعنی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, اور یہ جو ترامیم ہوئی ہیں, اور یہ اسی طرح 3 رکنی بینچ ہی بنے گا. اور پھر میرا ایک وجدان خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اسی فیصلے میں وہ ساری چیزوں کو ریلیٹ کر کے عمرتاب بندیال نے پچھلے 3-4 ماہ میں جڑیاں پھرتیاں کیتیاں اپنے والوں, ٹھیک ہے, جتنے بھی اس ایکٹ آنے کے دوران اور بعد یعنی جو بینچ اور فیصلے بننے, مجھے یقین ہے کہ یہ جو بینچ ہے وہ یعنی 3-4 سہولت کاروں کو چھوڑ کر میں یہ سمجھتا ہوں میکسیمم میجارٹی کے ساتھ جو ہے یعنی وہ اسے ایکسیپٹ کرے گا. اور پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی اسے مانا جائے گا, کیونکہ اس کے بغیر اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ کی اور یہ جو یوتھڑائزم ہے جناب یعنی مکی رہے گا. باقی جڑی میں گل کہنی سی جناب وہ تو میں کہہ دیتی. ان شاء اللہ تعالیٰ یعنی اس پر ایک بھی لاگ اور کریں گے, جب نتیجہ آئے گا تو پھر میں تو گلا میں یاد کراواں گا, ٹھیک ہے جی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پاکستان بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے, رحم کرے, ٹھیک ہے جی. اور جناب ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.